آمنو کما آمن الناس، یہ پہلا سپارہ ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے۔ یہ ابتدائی زمانہ ہے، گویا کہ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت ان الفاظ کے ساتھ فرمایا اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جس کی طرح ہم ایمان لے آئے، فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، متقدمین و اولین، سابقین صحابہ کرام جس طرح ایمان لے آئے اس طرح ایمان لے آؤ۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پرواہ نہ کرو کہ دنیا میں ٹور ٹپے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، یہ دیکھو کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جان بھی کھپانی ہے تو رب کی رضا کے لیے، اولاد کو بھی کسی راہ پہ گامزن کرنا ہے، کوئی راستہ دکھانا ہے تو مت سوچو کہ اس سے دنیا کی طاقت بڑھائے، بلکہ یہ سوچو کہ میں اس راستے پہ اولاد کو لگاؤں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سیدنا صدیق اکبر کے دروازے سے ملتی ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں عرض کرتا رہوں گا۔ اگر مال بھی ہے تو مال بھی اس جگہ پہ لگاؤ جہاں پہ رب راضی ہوتا ہے۔ صحابہ نے اپنا مال، اولاد، جان رب کی رضا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے حصول کے لیے، کیا خیال ہے ہمارے بچوں کو تو پورا جنازہ بھی نہیں آتا۔ انصاف سے اگر ہم غور و فکر کریں خود مجرم ٹھہرتے ہیں۔ جو عمر تھی بچوں کی تربیت کرنے کی، جو والدین پر فرض تھا، لازم تھا، واجب تھا، حکم الہی تھا، رب نے نہیں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم، اور بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، یہ قرآن بولتا ہے، رب کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم جواب دہ ضرور ہیں، جس عمر تک ہم پابند ہیں اس عمر تک تو سوال بنتا ہے نا، اور جب اس عمر سے آگے بڑھتے ہیں تو پھر جواب سے چھٹکارا اور نجات ملے گی۔ لیکن بتا، جب تربیت کا ٹائم تھا تو تو نے خیال نہیں کیا، جب لوہا گرم تھا تو پرواہ نہیں کی، لیکن جب لوہا ٹھنڈا ہو گیا تو اب تو اس کو کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا بنے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ عمر کا ایک ہوتا ہے نا حصہ تربیت کا جو والدین پر فرض ہے۔ ہم نے بچوں کو کیا تربیت دی ہے؟ یقین کیجئے ہمارے بچے سخی ہیں بہت کم، بہت کم، کیونکہ باپ ہی سخی نہیں ہے تو بیٹا کیسے سخی ہو سکتا ہے؟ اچھا باپ نمازی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ باپ کا حق تو نہیں بنتا، جب خود نماز نہیں پڑھتا تو بچے کو کس طرح تعلیم دے سکتا ہے؟ بیٹا کہہ دے کہ بابا آپ تو نماز پڑھتے نہیں، مجھے نمازی بنا رہے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا نا، جب ایک خاتون آئی اور کہا کہ بابا فرید الدین حضور میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، فرمایا کہ خاتون کل آنا، آج میں اس کو کچھ نہیں کہتا، دم نہیں کر سکتا۔ تو وہ کل آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھانا، تو کہنے کی حضور اگر یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے۔ فرمایا میں کیسے روکتا، کل خود میں نے گڑ کھایا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، مگر ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ آج ہمارے بچے نماز کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ مسجد میں کیوں نہیں قدم رکھتے؟ گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، بات احساس کی ہے۔ ذرا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جتنا یہاں پہ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں ان میں کتنا لوگ مسجد میں پنجگنا نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ان کے بچوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا ان کے بچے کون ہیں، کیا ہے، کتنا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ جنت تو ایسے نہیں ملے گی نا، قرآن تو قیامت تک ہے، شان تو صدیق کی بیان ہوئی ہے لیکن حکم قیامت تک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا جہنم کی آگ سے اس کو جو اتقا ہے، زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ قرآن کی آیات بینات
فارس بھی متقی پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں جنت کے حقدار بھی وہی ہے۔ اس جگہ پہ بھی رب نے فرمایا جنت ان کے لیے ہے جو کہ زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا۔ رب نے تو یوں فرمایا آگ سے وہ دور رکھا جائے گا جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یہ شان صدیق بھی ہے اور حکم عام بھی ہے۔ لوگوں آج بھی اگر کوئی تقوی کی زندگی گزار رہا ہے تو رب ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ ہاں آج بھی ان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی کیا ذات گرامی ہے یار، جس پہلو پر بھی دیکھیں صدیق بلند نظر آتے ہیں، اللہ رسول کے بہت زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ نے فرمایا بس بے شک ان کا مولا اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَجِبْرِيلُ، ان کا مولا جبریل بھی ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں صالح جو ہے وہ بھی مددگار و معاون ہوگا۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگو ان کا مددگار، نبی کا مددگار اللہ بھی ہے، ان کا مددگار جبریل بھی ہے، ان کا مددگار صالحین میں مومن بھی ہے، اور ان کے مددگار اس کے بعد فرشتے بھی ہیں۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ کر دیا ہے، علماء کی رائے دیکھتے ہیں۔ دوستو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لوگوں یہ صالح المؤمنین کا جو جملہ آیا ہے کہ ان کے مددگار، نبی کے مددگار، مومنوں کے صالح، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مومنوں کے صالح، مومنین میں جو صالح، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مومنوں کے جو امیر ہیں، مومنوں کے جو امیر ہیں وہ بھی نبی کے مددگار۔ تو علماء نے فرمایا، ان حضرات نے فرمایا یہ صالح المؤمنین سے مراد امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مراد ہے۔ تو جو نبی کا معاون و مددگار ہو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مومنوں کو حکم ہے نا کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو نیکی کے کاموں میں معاون و مددگار سب سے بڑا عظیم، جن کا احسان عظیم اسلام پر نبی کے ساتھ ہوا، جس کا اظہار خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکایا، جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، میرے دین پر چلا، میری بات مانی، میرا معاون و مددگار رہا۔ مگر صدیق تیرے احسانوں کا سلسلہ ہی طویل ہے، تیرے احسان کا بدلہ میرا اللہ چکائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صالح المؤمنین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر کی صدیق ذات ہے۔ لوگوں ہم صدیق ایسے تو نہیں کرتے، ہاں واشان صدیق نے پئیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے، او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے، واشان صدیق نے پئیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے، او
یاری لئیے تے توڑ نبھائیے چا ٹریا کل سمانے او چا ٹریا کل سمانے کیتا گھر دا گھر قربانے کیتا گھر دا گھر قربانے ٹوٹی سوئی وی گھر نہ بچائیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے واشان صدیق نے پئیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے او جائے کیتی پہلے تصدیق او جائے پہلے کیتی تصدیق جندی رب نے کیتی تصدیق او جندی رب نے کیتی تصدیق آیت قرآن دی آئیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے او یاری لئیے تے توڑ نبھائیے دوستو کیا شان صدیق اکبر ہے اللہ کی قسم حضور نبی کریم کے اس وفادار ساتھی کا اپنا مقام ہے واللہ با خدا اپنا مقام ہے قرآن میں آیا ہے نا ذرا ایک جملے پہ توجہ فرمائیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کی دربار میں اکرمکم تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اتقاکم جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے نہیں سبحان اللہ ایسے تو نہ کہو نا اچھا جڑا ہن چپ کیتی بیٹھا نا وہ آکے جا سبحان اللہ سارے چپ کیتی بیٹھے میں اتنا زور لئی بیٹھا دے تو آلی سبحان اللہ حالانکہ میرے کو تسا طاقتوار لگ دے پے وے جسیم ہی ہے وے وسیم ہی ہے وے کثیم ہی ہے وے بدن چی زیادہ ہے وے قد کاٹ جی میں کو زیادہ لگ دے پے وے لیکن تھوڑی آواز کوئی نہیں کیا وجہ روٹی تھوڑی کھاندے وے یا جمعہ دے بعد کھاندے وے لیکن یاد رکھو میں بھی جمعہ دے بعد کھانا لیکن اتنا آواز تا ضرور ہے نا یار اچھا چلو ہون اگو دے دیکھ دے ہیں اللہ اکبر توجہ ہے نا میں تو کوئی نہیں کہ تاڑی مارو اللہ دا نام بلند کرو جائے تو کوئی عزت تے مال تے دولت تے دھن تے گھر تے بار تے زر نہیں تے تلا ہوں دا نام دا بلند جا کیتا اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگوں اللہ کی دربار میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے اتقا سب سے زیادہ اتقاکم فرمایا لوگوں جو تم میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہی دربار رب العزت میں بھی بڑا عزت والا ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے اتنے بیان کے بعد ذرا بتا سکتے ہیں اس کل کائنات میں نبی کے بعد سب سے بڑا متقی پرہیزگار کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہے سب سے بڑا متقی پرہیزگار متقیوں کا امام وہ سیدنا صدیق اکبر ہے اسی کا نام ہے یار جس کو اللہ کے حبیب نے اپنے پہلو میں سلایا ہوا ہے اگر اس زاویے پر بھی غور سے دیکھیں وہ تقوی والا اللہ رسول کے زیادہ قریب ہوتا ہے دنیا میں دیکھو آج بھی جو نبی کے زیادہ قریب ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے